رنبیر نے کہا، میں خوشی سے آپ کو شور مچانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی اور کو آواز دینے کی بجائے میری بہن کو یہاں بلا سکیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ لڑکی کی پریشانی غصے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، تم اگر چور نہیں تو دیوانے ضرور ہو۔ اگر مجھے اپنی بدنامی کا ڈر نہ ہوتا تو ابھی شور مچا کر گھر کے تمام آدمیوں کو جگا دیتی۔ بہت اچھا، مچائیے شور، رنبیر نے اطمینان سے جواب دیا۔ لڑکی کا اضطراب ایک بار پھر خوف میں تبدیل ہونے لگا۔ وہ بولی، تمہیں اپنی جان کا خوف نہیں؟ بالکل نہیں۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ تم کون ہو اور اس وقت میرے کمرے میں؟ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گی کہ آپ کون ہیں میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ موت کے لیے تم میرے کمرے کے سوا کوئی اور جگہ تلاش نہیں کر سکتے؟ نہیں، اب مجھے زندگی اور موت کے لیے کسی اور جگہ کی تلاش نہیں۔ لڑکی اضطراب کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ رنبیر نے غصے کی حالت میں آج تک کسی کا چہرہ اس قدر جاذب نظر نہیں دیکھا تھا۔ اچانک لڑکی کی نگاہ اپنی کلائیوں پر مرکوز ہو گئی۔ ان میں چمکتے ہوئے کنگن دیکھ کر اس کا غصہ حیرانی میں تبدیل ہو گیا، اور قدرے توقف کے بعد اس نے التجائیہ لہجے میں کہا، تم صرف ایک لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے موت قبول کرنا چاہتے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رنبیر نے قدرے متاثر ہو کر کہا، معاف کیجیے، میں غلطی سے اس کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میری یہ حرکت ایک مہمان کی پریشانی کا باعث ہوگی۔ مہمان؟ کس کی مہمان؟ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ اچھا، یہ آپ ہی کا گھر صحیح، لیکن یہ بتائیے کہ شکنتلا کہاں ہے؟ میں کسی اور کو جگانے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ موہن چند کی بیٹی کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، میں اس کا بھائی ہوں۔ لڑکی کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا اور اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تم مسلمانوں کی قید میں تھے؟ ہاں، میں ابھی یہاں پہنچا ہوں اور درخت پر چڑھ کر اس کھڑکی کے راستے داخل ہوا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میں شکنتلا کو پریشان کروں گا، لیکن شکنتلا کے حصے کی پریشانی بھگوان نے آپ کی قسمت میں لکھی تھی۔ اب میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ شکنتلا کے کمرے تک میری رہنمائی کریں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کی طرح کسی اور مہمان کو پریشان نہ کروں۔ لڑکی کا دل اب خوف یا غصے کی بجائے مروت اور ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے اب چور، ڈاکو یا کسی پاگل انسان کی بجائے ایک ایسا نوجوان کھڑا تھا جس کی صورت دیوتاؤں سے ملتی تھی۔ وہ رنبیر کے متعلق سن چکی تھی، اور اس کے لیے یہ تصور کرنا مشکل نہ تھا کہ یہ نوجوان جو 5 سال قید رہنے کے بعد آج اپنی بہن اور باپ سے ملنے کی آرزو لیے یہاں آیا ہے، کسی المناک حادثے کا سامنا کرنے والا ہے۔ وہ رنبیر کی طرف دیکھ کر بار بار اپنے دل میں یہ الفاظ دہرا رہی تھی، کاش تم یہاں نہ آتے، کاش میں یہاں نہ ہوتی۔ رنبیر نے اس کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھ کر سوال کیا، میرے پتا جی اور شکنتلا کیسے ہیں؟ لڑکی نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا، وہ یہاں نہیں ہیں، اور اگر تم بھی اپنی جان کی کوئی قیمت سمجھتے ہو تو بھگوان کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ رنبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ورنہ آپ کا حکم ماننے سے انکار نہ کرتا۔ میں سچ کہتی ہوں، تمہارا باپ اور تمہاری بہن یہاں نہیں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ بھگوان کے لیے آہستہ بولو، میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ اگر آپ موہن چند کے بیٹے ہیں تو اس مکان کی چاردیواری کے اندر آپ کی زندگی محفوظ نہیں۔ رنبیر نے دروازے کی طرف بڑھ کر کنڈی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے مڑ کر لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ مذاق میری برداشت سے باہر ہے۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس مکان سے باہر میں اپنی زندگی کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا ہوں؟ ٹھہریے، بھگوان کے لیے اس طرف نہ جائیے۔ لڑکی نے یہ کہتے ہوئے بھاگ کر رنبیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی کی اس حرکت نے رنبیر کا اطمینان متزلزل کر دیا، تاہم اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آپ اپنی پریشانی کا کافی بدلہ لے چکی ہیں، اور اب مذاق مت کیجیے۔
لڑکی نے آپ دیدہ ہو کر کہا، مجھے بھگوان کی سوگند، میں تم سے مذاق نہیں کرتی، میرا کہا مانو اور جس راستے آئے ہو اسی راستے واپس چلے جاؤ۔ اب یہ گھر تمہارے لیے نندنا کے قلعے سے کم خطرناک نہیں، جاؤ جلدی کرو۔ وہ رنبیر کو کوٹھڑی کی طرف کھینچنے لگی، لیکن وہ بے حس و حرکت کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے باہر سے دروازے کو دھکے دیتے ہوئے آوازیں دیں، نرملا، نرملا دروازہ کھولو۔ لڑکی سراپا التجا بن کر رنبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ نرملا دروازہ کھولو، کسی نے اور زیادہ کرخت آواز میں کہا۔ لڑکی سہمی ہوئی آواز میں بولی، کیا ہے پتا جی؟ کوئی پوری قوت سے چلایا، دروازہ کھولو۔ کھولتی ہوں پتا جی، یہ کہہ کر لڑکی رنبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی تمام قوت گویائی سمٹ کر نگاہوں میں آ چکی تھی۔ رنبیر نے بھی اس کی طرف دیکھا، لیکن اب صورتحال اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ جھٹک کر جلدی سے کنڈی کھول دی۔ اچانک دھماکے کے ساتھ دونوں کواڑ کھلے اور رنبیر کے سامنے ایک قوی ہیکل آدمی ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے چند اور مسلح آدمی تھے۔ لڑکی پتا جی کہتی ہوئی بھاگ کر قوی ہیکل آدمی کے ساتھ لپٹ گئی اور رنبیر نے اضطراری حالت میں چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنی تلوار نکال لی۔ پتا جی، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، یہ چور نہیں، یہ موہن چند کا بیٹا ہے، یہ اپنی بہن کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ عمر رسیدہ آدمی نے جھٹکے کے ساتھ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے لڑکی کو برآمدے کی طرف دھکیل دیا اور چلا کر کہا، تم خاموش رہو، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، میں اس کی بکواس سن چکا ہوں۔ پھر وہ نوکروں کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، بزدلو، تم کیا دیکھ رہے ہو، پکڑ لو اسے۔ چار مسلح آدمی گھیر لو پکڑ لو کے نعرے لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور محل کے نچلے حصے سے بھی اسی قسم کے نعرے سنائی دینے لگے۔ لڑکی برآمدے میں ایک عورت کے ساتھ لپٹ کر چلا رہی تھی، ماتا جی، پتا جی کو روکو، وہ بے قصور ہے، اس نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ رنبیر کے لیے اب اس مہمے کے متعلق سوچنے کا وقت نہ تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے تذبذب کی حالت میں کھڑا اپنے سامنے تلواریں دیکھ رہا تھا۔ قوی ہیکل آدمی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور رنبیر کے گرد مسلح آدمیوں کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ رنبیر فطرتاً نڈر تھا، لیکن اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ قوی ہیکل آدمی نے کہا، تلوار پھینک دو، تم لڑ کر اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ تلوار کا کھیل میرے لیے نیا نہیں، لیکن کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرا دشمن کون ہے۔ رنبیر نے یہ کہتے ہوئے اپنی تلوار پھینک دی۔ قوی ہیکل آدمی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ تم خود ہی یہاں پہنچ گئے، ورنہ مجھے ساری عمر تمہاری تلاش رہتی۔ تھوڑی دیر کے بعد رنبیر ننگی تلواروں کے پہرے میں محل کے اس دروازے کا رخ کر رہا تھا جو دریا کی سمت کھلتا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر سپاہیوں نے رنبیر کے دونوں ہاتھ ایک مضبوط رسی سے باندھ دیے۔ قوی ہیکل آدمی نے کہا، اب اسے جلدی دریا کے پار لے جاؤ، صبح ہونے سے پہلے اسے ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ گاؤں کے کسی آدمی کو اس واقعے کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دریا کے پار کوئی اسے دیکھ لے تو یہی کہنا کہ یہ ایک چور ہے۔ اگر تم سے کوئی غفلت ہوئی تو میں تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ نرملا چند قدم دور اپنی ماں کے ساتھ کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ جب سپاہی رنبیر کو باہر لے گئے تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے قریب پہنچی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، پتا جی، یہ پاپ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، بھگوان کے لیے سپاہیوں کو روکیے۔ نرملا کے باپ نے کہا، بیوقوف نہ بنو نرملا، ایک سانپ کے بچے کا سر کچلنا کوئی پاپ نہیں۔ موہن چند کے بیٹے کی زندگی میں ہم اطمینان کا سانس نہیں لے سکتے۔ تم بھگوان کا شکر کرو کہ وہ میری زندگی میں ہی یہاں آ گیا۔ نہیں پتا جی، یہ پاپ ہے، نہ کیجیے۔ خاموش رہو، میں اپنے بدترین دشمن کے بیٹے کے لیے تمہارے یہ آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو اپنے کمرے میں۔
8 پہرے داروں کی حراست میں رنبیر محل سے نکل کر گھنے سرکنڈوں اور جھاڑیوں میں سے گزرنے کے بعد دریا کے کنارے پہنچا۔ پاس ہی ایک چھوٹی سی کشتی کھڑی تھی۔ پہرے داروں نے رنبیر کو کشتی کے پاس زمین پر بٹھا کر اس کے پاؤں میں رسا ڈال دیا۔ 3 پہرے دار رنبیر کے پاس کھڑے رہے اور باقی 5 کشتی میں بھرا ہوا پانی نکال کر باہر پھینکنے لگے۔ یہ سب رنبیر کے لیے اجنبی تھے۔ تھوڑی دیر بعد رنبیر کے گرد پہرا دینے والوں میں ایک سپاہی نے، جو ان کا رہنما معلوم ہوتا تھا، کشتی سے پانی نکالنے والوں کے قریب جا کر کہا، بھائی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک سپاہی نے جواب دیا، کشتی کا پیندہ بہت خراب ہے، میرے خیال میں ہم سب کا اس پر سوار ہونا خطرناک ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آدھے آدمی ایک بار اور آدھے دوسری بار دریا پار کریں۔ ویسے بھی یہ کشتی 5-6 آدمیوں سے زیادہ کے لیے نہیں۔ سپاہی نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، ٹھیک ہے، تم ان 4 آدمیوں کو لے کر جاؤ اور انہیں دوسرے کنارے چھوڑ کر جلدی واپس آ جاؤ، پھر ہم قیدی کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن دیر نہ ہو۔ دوسرے سپاہی نے چپو سنبھالتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ کشتی 5 آدمیوں کو لے کر روانہ ہو گئی اور باقی 3 پہرے دار رنبیر کے قریب بیٹھ گئے۔ اپنے پہرے داروں کی تعداد میں کمی دیکھ کر بھی رنبیر کی مایوسی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ بے بسی کی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ چاروں طرف اسے موت کی تاریکی کے سوا کچھ نہ نظر آتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، قدرت کا یہ مذاق کس قدر عجیب ہے۔ کیا اسی وقت کے انتظار میں نے 5 سال ایک قیدی کی حیثیت سے گزارے ہیں؟ کیا اسی وقت کے لیے میں ہر شام اور ہر صبح زندہ رہنے کی دعائیں کرتا رہا ہوں؟ میں موت سے بغلگیر ہونے کے لیے نندنا کے میدان تک جا نکلا تھا، لیکن وہ اس محل کی 4 دیواری میں چھپ کر میرا انتظار کر رہی تھی، جسے میں اپنے لیے دنیا کے ہر قلعے سے زیادہ محفوظ سمجھتا تھا۔ میں اس دشمن کی قید سے رہا ہو کر آج آ گیا ہوں، جو کنوج تک اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ چکا ہے، اور آج میں ایک ایسے دشمن کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں جس کا نام تک مجھے معلوم نہیں۔ شکنتلا کہاں ہے؟ پتا جی کہاں ہیں؟ کیا میں اب بھی کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں؟ اچانک وہ اپنے پہرےداروں کی طرف متوجہ ہو کر چلا اٹھا، بھائیو، میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہرے دار خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ رنبیر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے قتل کرنے پر مجبور ہو، اپنے سردار کا حکم ماننا تمہارا فرض ہے۔ میں تم سے رحم کی درخواست نہیں کرتا، لیکن میرے مرنے سے پہلے میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا سردار جس نے میرے قتل کا حکم دیا ہے کون ہے؟ پہرے دار کچھ دیر ایک دوسرے کی طرف خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے جواب دیا، ہم تمہیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سردار کا نام جے کرشن ہے، اور اس کے محل میں رات کے وقت چوروں کی طرح داخل ہونے کے بعد تم اس سے بہتر سلوک کے حقدار نہیں۔ جے کرشن کا نام سننے کے بعد رنبیر کی نگاہوں سے تمام پردے ہٹ گئے۔ اب اس کے لیے کوئی بات مہمہ نہ رہی تھی۔ وہ چند ثانیے خاموش رہا، پھر گھٹی ہوئی آواز میں بولا، میں سردار موہن چند کا بیٹا ہوں اور تم سے اپنے پتا اور بہن کا حال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک پہرے دار نے جواب دیا، وہ مر چکے ہیں۔ رنبیر کے منہ سے دیر تک بات نہ نکل سکی۔ اب زندگی اور موت دونوں اس کے لیے بے حقیقت بن چکی تھی۔ دوسرے سپاہی نے کہا، تمہارے باپ کے متعلق تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن تمہاری بہن کے متعلق بھگوان بہتر جانتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دریا میں کود گئی تھی، لیکن کسی نے اس کی لاش نہیں دیکھی۔ رنبیر نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، میرے باپ کو جے کرشن نے قتل کیا ہے؟ ہاں، سپاہی نے جواب دیا، لیکن اب ایسی باتوں سے کیا فائدہ؟ بہتر ہے کہ اب تم بھگوان کو یاد کرو۔ رنبیر کی اداس اور مغموم نگاہیں خاموش فضا میں بھٹک رہی تھیں، اور اس کا ضمیر ان دیوتاؤں کی بے بسی کا تمسخر اڑا رہا تھا، جن کی تقدیس پر اپنی جان تک قربان کرنے کا عزم لے کر وہ 5 سال قبل اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اچانک اس کے دل میں جے کرشن سے انتقام لینے کے لیے زندہ رہنے کی خواہش بیدار ہونے لگی۔
اسی وقت اس کا زخم خوردہ ضمیر پکار اٹھا، رنبیر تم اس دنیا میں تنہا نہیں ہو، اس ملک کے کروڑوں انسان تم سے زیادہ مظلوم ہیں، اور جے کرشن بھی تنہا نہیں۔ اس ملک کا ہر باشندہ دوسروں پر غالب آنے کے بعد جے کرشن بن جاتا ہے۔ اس سمندر کی ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہے۔ یہ سماج صرف اچھوتوں کا دشمن نہیں بلکہ ہر اس انسان کا دشمن ہے جو کسی کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس سماج کے دیوتا ہر اس ظالم اور جابر انسان کی پشت پناہی کرتے ہیں جو دوسروں کی گردن پر سوار ہونے کی ہمت رکھتا ہے۔ دیوتاؤں کے پجاری جو ہر سال تمہارے باپ سے دان لینے کے لیے آتے تھے، اب جے کرشن سے دان لینے آیا کریں گے۔ تمہاری جنگ اور قید دونوں بے مقصد تھیں، اور اب تمہاری موت بھی بے مقصد ہے۔ تمہارا خون اس مٹی پر گرنے والا ہے جو ان گنت مظلوموں اور بے گناہوں کا خون جذب کر چکی ہے۔ رنبیر انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اسے کوئی 30 قدم کے فاصلے پر سرکنڈوں اور جھاڑیوں میں کوئی متحرک شے دکھائی دی۔ چند ثانیے غور سے دیکھنے کے بعد وہ یہ محسوس کرنے لگا کہ کوئی انسان زمین پر رینگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مایوسی کی بھیانک تاریکیوں میں اسے امید کی ہلکی سی کرن نظر آنے لگی۔ اجنبی چند قدم رینگنے کے بعد رک گیا اور گردن اٹھا کر پیچھے کی طرف دیکھنے کے بعد ہاتھ سے اشارہ کر کے بے حس و حرکت لیٹ گیا۔ رنبیر کے پہرے دار کشتی کے انتظار میں دوسرے کنارے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اجنبی قدرے توقف کے بعد دوبارہ زمین پر رینگتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی رنبیر کو اس کے چند قدم پیچھے 8-10 اور آدمی اسی طرح زمین پر رینگتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کا خون جو تھوڑی دیر پہلے منجمد ہو چکا تھا اب تیزی سے اس کے رگ و ریشے میں دوڑ رہا تھا۔ زندگی دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک پہرےداروں کا افسر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ٹکٹکی باندھ کر دوسرے کنارے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کم بخت ابھی تک واپس نہیں آئے، اب صبح ہونے والی ہے اور سردار بے چینی سے ہماری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہم قیدی کو پہلے لے جاتے تو بہتر تھا۔ دوسرے پہرےدار نے کہا، مجھے آپ کی ناراضگی کا ڈر تھا، ورنہ میں اسی وقت یہ کہنا چاہتا تھا کہ قیدی کو یہیں ختم کر کے لاش پہلے پھیرے میں پار بھیج دی جائے۔ افسر کہکا لگاتے ہوئے بولا، واہ واہ، کیا عقل کی بات کہی ہے تم نے۔ اگر اسے یہیں قتل کرنا ہوتا تو تمام آدمیوں کو دوسرے کنارے لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سردار کا حکم ہے کہ قیدی کو دوسرے کنارے پر لے جا کر ٹھکانے لگایا جائے۔ تم نہیں جانتے سردار بہت دور کی سوچتے ہیں۔ یہ کہہ کر افسر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ریت پر رینگتے ہوئے آدمیوں کی ٹولی اب بہت قریب آ چکی تھی۔ پہرے داروں کی باتیں ختم ہو چکی تھیں اور اب ان کی خاموشی رنبیر کے لیے پریشان کن تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ جھاڑیوں میں چھپ کر آنے والے لوگ قدرت نے اس کی مدد کے لیے بھیجے ہیں، لیکن اسے یہ اندیشہ تھا کہ اگر پہرے دار ان کی آمد سے باخبر ہو گئے تو سب سے پہلے اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ اپنے مددگاروں کو اچانک حملے کا موقع دینے کے لیے پہرے داروں کو باتوں میں مصروف رکھنا ضروری تھا۔ رنبیر نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کی فوج عنقریب دوبارہ اس ملک پر حملہ کرنے والی ہے، اور اب واپس جانے کی بجائے وہ اس ملک پر قبضہ کر کے حکومت کریں گے۔ پہرے دار جواب دینے کی بجائے پریشانی کی حالت میں اس کا منہ دیکھنے لگے۔ رنبیر نے پھر کہا، جب وہ اس علاقے میں آئیں گے تو جے کرشن جیسے لوگ جس قدر ظالم ہیں اسی قدر بزدل ثابت ہوں گے۔ پہرے داروں کے افسر نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ موت تو آ ہی رہی ہے، اس سے زیادہ کوئی تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن اگر تم نے ہمارے سردار کی شان میں کوئی گستاخی کی تو میں ابھی تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ رنبیر نے کہا، تمہارا سردار اگر احمق نہیں تھا تو اس نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اکیلا محل میں گھس آیا تھا؟ میرے 50 آدمی محل کے بڑے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اب تک محل پر قبضہ کر چکے ہوں گے اور جے کرشن کو پھانسی دے چکے ہوں گے، اور تم اپنے سردار سے بھی زیادہ بیوقوف ہو۔ اس وقت تمہارے پیچھے دائیں اور بائیں میرے آدمی کھڑے ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھو۔
پہرےدار سکتے کے عالم میں اپنے گرد 10 مسلح آدمیوں کو دیکھ رہے تھے۔ رنبیر کو انہیں دیکھے بغیر اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس کے گاؤں کے آدمی ہیں اور ان میں سے ایک شمبھو ناتھ ضرور ہے۔ رنبیر نے حملہ آوروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، انہیں کچھ نہ کہو، یہ بیچارے نوکر ہیں۔ رنبیر کی چال کامیاب تھی۔ حملہ کرنے والوں نے پہرےداروں کی سراسیمگی سے فائدہ اٹھا کر انہیں تنگ گھیرے میں لے لیا اور انہوں نے شور مچانے یا مزاحمت کرنے کی بجائے اپنی تلواریں ان کے حوالے کر دیں۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر رنبیر کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ رنبیر نے اٹھ کر ایک آدمی کے ہاتھ سے تلوار پکڑ لی اور بدحواس پہرےداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلے آؤ۔ پہرےداروں کے افسر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مہاراج ہم پر دیا کریں۔ رنبیر نے اپنے مددگاروں سے کہا، انہیں جھاڑیوں میں لے جا کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی شور مچانے کی کوشش کرے تو اس کی گردن اڑا ڈالو۔ یہ آدمی پہرےداروں کو پکڑ کر جھاڑیوں میں لے گئے اور ان کی پگڑیوں اور دھوتیوں سے انہیں اچھی طرح جکڑ کر جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ رنبیر نے 2 آدمیوں کو ہدایت کی کہ وہ تلواریں لیے ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ پھر وہ باقی مددگاروں کو ساتھ لے کر دوبارہ کنارے کی طرف آ گیا۔ وہ قیدیوں سے ذرا دور آ کر اپنے مددگاروں کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں تم میں سے کسی کو پہچان نہ لیں، اس لیے میں نے ان کے سامنے تم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن تمہارے چہرے دیکھے بغیر میں تم سب کو پہچان سکتا ہوں۔ اس کے بعد رنبیر نے یکے بعد دیگرے اپنے گاؤں والوں کے نام لینے شروع کیے۔ باری باری اس کے ساتھ بغلگیر ہونے لگے۔ صرف 4 آدمی ایسے تھے جن کی بجائے اس نے دوسرے آدمیوں کے نام لیے۔ سب سے آخر میں اس نے رام ناتھ کا نام لیا، لیکن وہ بغلگیر ہونے کی بجائے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مہاراج اب باتوں کا وقت نہیں، ہمیں سورج نکلنے سے پہلے کوسوں دور نکل جانا چاہیے۔ میں گھوڑے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر چھوڑ آیا ہوں۔ چلیے، رنبیر نے کہا، ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے، تم سب یہیں رہو۔ میرے ساتھ صرف 3 آدمی آئے۔ شمبھو ناتھ، تم ان قیدیوں کے سامنے جا کر ایسی باتیں کرو جن سے ان پر یہ ظاہر ہو کہ یہ لوگ اس گاؤں کے نہیں بلکہ نندنا سے میرے ساتھ آئے ہیں، اور جو آدمی ان کے پاس کھڑے ہیں انہیں الگ لے جا کر اچھی طرح سمجھا دو کہ وہ ان کے سامنے بالکل خاموش رہیں، اور تم میں سے کوئی جا کر ہمارے گھوڑے یہاں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد رنبیر اور اس کے 3 ساتھی دریا کے کنارے بیٹھے واپس آنے والی کشتی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کشتی ذرا قریب آئی تو رنبیر کے ساتھیوں نے اس کا اشارہ پاتے ہی منہ دوسری طرف کر لیا۔ رنبیر اٹھ کر آگے بڑھا اور گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑا ہو گیا۔ جب کشتی اور قریب آ گئی تو اس نے جھک کر اپنے منہ میں پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے۔ کشتی میں صرف ایک آدمی سوار تھا۔ کشتی جب 4-5 قدم کے فاصلے پر آ گئی تو رنبیر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کشتی چلانے والے نے رنبیر کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو خطرے میں دیکھ کر فوراً کشتی کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن آن کی آن میں رنبیر کشتی میں سوار ہو چکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ کشتی کے پریشان حال ملاح کی گردن پر تھے۔ رنبیر کے ساتھی بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے کشتی کے رسے کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ رنبیر نے اس کی پگڑی اس کے منہ میں ٹھونس دی اور اسے اوندا لٹا دیا۔ اس کے بعد اسے نیچے اتر کر کشتی کو گہرے پانی کی طرف دھکیل دیا۔ رنبیر کے باقی ساتھی جو تھوڑی دور چھپ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے بھاگ کر اس کے ساتھ آ ملے۔ رنبیر نے ان سے پوچھا، اس وقت محل میں کتنے پہرے دار ہوں گے؟ ایک عمر رسیدہ آدمی نے جو رنبیر کے باپ کا پرانا نوکر تھا جواب دیا، محل میں 15-20 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن گاؤں میں جے کرشن کے قریباً 150 سپاہی رہتے ہیں۔ جے کرشن نے محل پر قبضہ کرنے کے بعد گاؤں کے بہت سے لوگوں کو نکال دیا تھا اور ان کے گھر اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیے تھے۔ ہم نے صرف آپ کی خاطر یہ خطرہ مول لینے کی جرت کی ہے۔ بھگوان کے لیے آپ محل پر حملہ کرنے کا خیال چھوڑ دیں اور اپنی جان کی فکر کریں۔ جے کرشن صبح ہوتے ہی اس علاقے کا چپا چپا چھان مارے گا۔
رنبیر نے کہا، میں تم لوگوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا۔ اب میں صرف اپنے پتا اور شکنتلا کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ دیہاتی مغموم نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ رنبیر نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جے کرشن کے آدمی مجھے پتا جی کے بارے میں متعلق یہ بتا چکے ہیں کہ وہ قتل ہو چکے ہیں، لیکن میں شکنتلا کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ عمر رسیدہ آدمی نے جواب دیا، شام کے قریب جب جے کرشن کے آدمیوں نے محل پر حملہ کیا تھا تو چند آدمی مکان کی چھت پر کھڑے بیرونی دیوار پھاندنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شکنتلا تلوار ہاتھ میں لیے محل کی چار دیواری کے اندر چاروں طرف بھاگ بھاگ کر سپاہیوں کو جوش دلا رہی تھی۔ سورج غروب ہونے تک محل کے مٹھی بھر پہرے داروں نے انہیں روکے رکھا۔ ہمیں یہ امید تھی کہ گاؤں کے لوگ ہماری مدد کے لیے آئیں گے، لیکن جے کرشن فوج کا ایک دستہ گاؤں پر بھی حملہ آور ہو چکا تھا، اور گاؤں کے لوگوں نے جو آپ کے پتا جی کی موت کے باعث جی ہار چکے تھے، معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ سورج غروب ہوتے ہی دشمن نے محل کے چاروں طرف سے ہلہ بول دیا، اور پہلے حملے میں ہی کئی آدمی دیوار پھاند کر محل کے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے ہمارے سپاہیوں کو ایک طرف دھکیل کر بڑا دروازہ کھول دیا۔ چند سپاہیوں نے ہتھیار پھینک دیے، لیکن باقی ابھی تک اندرونی دیواروں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی تاریکی میں آدمیوں کی چیخو پکار کے درمیان کبھی کبھی شکنتلا کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ جو آدمی چھت پر سے تیر برسا رہے تھے ہمارے ساتھ آ ملے، اور ہم نے ایک زوردار حملے سے دشمن کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن ہماری تعداد ہر لحظہ کم ہو رہی تھی۔ دشمن نے ہمیں جلد مغلوب کر لیا۔ میں زخمی ہونے کے بعد مشرقی دروازے کی طرف بھاگا۔ وہاں ہمارے چند آدمی ابھی تک ڈٹے ہوئے تھے، اور دشمن کا گروہ جو شاید تاریکی میں حملہ کرنے سے گھبرا رہا تھا، کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں للکار رہا تھا۔ میں تاریکی میں دشمن کی نگاہوں سے بچتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملا۔ تھوڑی دیر بعد شکنتلا بھی دو آدمیوں کے ہمراہ آم کے درختوں میں چھپتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ میں نے تاریکی میں اس کی آواز پہچانتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سمجھایا کہ تم باہر نکل جاؤ، اب ہم بازی ہار چکے ہیں۔ اس کونے کے سوا باقی سارے محل پر دشمن کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اتنے میں دشمن کے کسی آدمی نے بلند آواز میں کہا، اب تم 8-10 آدمیوں کی لڑائی بے فائدہ ہے، اگر جان بچانا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو۔ لیکن ہم ہتھیار ڈالنے کی بجائے دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ دروازے سے باہر دشمن کے چند آدمی ہمارے طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم پر تیر برسائے۔ ہمارے چند ساتھی وہیں ڈھیر ہو گئے، لیکن اس کے بعد دشمن نے ہمارا تعاقب کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ مجھے یقین ہے کہ شکنتلا میرے ساتھ باہر نکلی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ لچھن نے کسی کو دریا میں چھلانگ لگاتے دیکھا تھا، لیکن وہ وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شکنتلا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھی تیراک تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے دریا عبور کر لیا ہوگا۔ میں اپنے زخموں کی وجہ سے اگلے دن دریا کے کنارے جھاڑیوں میں پڑا رہا۔ اس کے بعد جے کرشن کے آدمی مجھے پکڑ کر اس کے پاس لے گئے۔ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی اور لڑکی کو میرے بڑھاپے پر ترس آ گیا، اور ان کی سفارش سے میری جان بچ گئی۔ رنبیر نے سوال کیا، لچھن کہاں ہے؟ عمر رسیدہ آدمی نے جواب دیا، وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں جا چکا ہے۔ رنبیر نے سوال کیا، پتا جی محل پر حملے سے پہلے قتل ہو چکے تھے؟ ہاں، انہیں دریا کے پار سردار انوپ چند کے گاؤں میں قتل کیا گیا تھا۔ سردار انوپ چند نے انہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ آسی کا پروہت اور علاقے کے سردار اس کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی صحت ٹھیک نہ تھی، پھر بھی وہ صبح سویرے 2 نوکروں کو ہمراہ لے کر وہاں چلے گئے، جن میں ایک میرا بھتیجا جے پال تھا۔ سردار انوپ چند کے باغ میں آسی کے پروہت اور علاقے کے سرداروں کے علاوہ باہر کے چند آدمیوں کے ساتھ جے کرشن بھی موجود تھا۔ پروہت اور علاقے کے سرداروں نے آپ کے پتا کو مہاراجا کے خلاف راج کمار کی سازش میں شریک ہونے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور جواب دیا، مسلمانوں کے خلاف ہمارے راجا نے جو بزدلی دکھائی ہے،
اس کا مجھے افسوس نہیں، لیکن میں باپ کے خلاف اس کے بیٹے کی سازش میں حصہ نہیں لے سکتا۔ میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کالنجر اور گوالیار کی فوجیں ہمارے وطن پر چڑھائی کر دیں۔ راج کمار اپنے باپ کی گدی پر بیٹھنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو بھی یہ اس کی کامیابی نہیں بلکہ کالنجر کے راجا کی فتح ہوگی۔ راج کمار اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوگا۔ آپ اپنے راجا کو بزدلی کا طعنہ دے سکتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تو کالنجر اور گوالیار کی فوجیں کہاں چھپ گئی تھیں؟ اگر ان میں زیادہ غیرت تھی تو وہ گھر میں بیٹھے تماشا دیکھنے کی بجائے ہمارے راجا کی مدد کے لیے کیوں نہ آئے؟ آپ کے پتا نے یہ بھی کہا، اس وقت جے کرشن جیسا آدمی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے وطن کی عزت و آزادی کا سودا ہو چکا ہے۔ پہلے اس نے مہابن کے راجا کی شے پر ملک میں بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی، اور اب یہ ہمیں کالنجر اور گوالیار کے راجاؤں کا غلام بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر جے کرشن خاموش نہ رہ سکا اور اس نے آپ کے پتا کو بزدلی کا طعنہ دے دیا۔ آپ کے پتا نے تیش میں آ کر تلوار نکال لی۔ جے کرشن پہلے ہی سے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے پتا تھوڑی دیر لڑنے کے بعد زخمی ہو کر گر پڑے اور جے کرشن نے انہیں دوبارہ اٹھنے کا موقع نہ دیا۔ انوپ چند کے اشارے سے اس کے آدمیوں نے ان کے نوکروں پر حملہ کر دیا جو قریب ہی گھوڑوں کے پاس کھڑے تھے۔ کالو مارا گیا، لیکن جے دیال گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ آیا۔